انا صخرۃ الوادی اذا ما زوحمت واذا نطقت فاننی الجوزاء۔ سامعین محترم، آج آپ کے دلوں کی دھڑکن اور تحریک حرمت رسول کے عظیم محافظ، جن کو کفر کی دنیا الحمدللہ جانتی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب، جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ نہیں آئیں گے، میں نے کہا تھا انشاءاللہ میرا رب اگر میری مدد کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کا شعر جڑا والا کے اندر ضرور آئے گا۔ ہمارے اخلاص کی برکت سے آج آپ کے دلوں کی دھڑکن، آپ کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور اور تحریک حرمت رسول کے محافظ امیر حمزہ صاحب، جماعت الدعوہ کے عظیم رہنما، آپ کے سامنے الحمدللہ دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ امیر حمزہ صاحب تشریف لائیں اور عوام کو نفاذ اسلام کا سبق دیں۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا 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 سبیلنا، حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی معزز علماء کرام اور جڑاں والا کے فرزندان اسلام، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب بڑی میری عزت افزائی فرما رہے تھے، میں اس قابل نہیں ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ بھائیوں نے اس جلسے کا عنوان، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، نفاذ اسلام رکھا ہے۔ میں ساری دنیا دیکھتا ہوں، ہر مذہب پہ الحمدللہ میری نظر ہے، ہندوؤں کو دیکھتا ہوں تو مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے اور اس کا نام ہندتوا رکھا ہے، یعنی جبر کے ساتھ ہندو بنانے کی تحریک۔ برما کے اندر مسلمانوں کو زبردستی بدھسٹ بنانے کے لیے انہوں نے بھی ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ہندوؤں نے بھی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ میں عیسائیوں اور صلیبیوں کو دیکھتا ہوں تو اندلس اور اسپین کے اندر انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانے کے لیے قتل کر دیا۔ قریب کی تاریخ میں بوسنیا کے اندر یہی حال ہوا۔ یہ ذرا آپ ذرا پیچھے تشریف لے جائیں، میرے الگ تقریر فرما لینا، میرے ساتھ نہ فرمائیں۔ تو
تو میرے بھائیوں، سب کا یہی حال ہے، اور میں صدقے قربان جاؤں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے حضور آئے اور جو قرآن لے کر آئے اس قرآن نے کیا پیغام دیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور پھر اس قرآن نے کیا کہا؟ اور کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، کہتے ہیں بولنے کی آزادی، کہتے ہیں ڈیموکریٹک ورڈ، کہتے ہیں جمہوری رویے، اور جو انڈیا ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹری اوور آل ان دا ورلڈ۔ بے شرمو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ ہندتوا کی تحریک چلاتا ہے، یورپ کہتے ہیں مہذب ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا علمبردار ہے، حیا نہیں آتا؟ بوسنیا نظر نہیں آتا؟ اسپین نظر نہیں آتا؟ اور میرے بھائیوں، میں صدقے قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ کے قرآن پر، کیا فرمایا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ رب کے قرآن نے کہا اگر ہم چاہتے آدم کے ہر بیٹے کو مسلمان بنا دیتے، لیکن میرے مصطفیٰ کا قرآن کہتا ہے، عرش والا رب فرماتا ہے ہماری یہ مشیت نہیں ہے دنیا میں جو کوئی چاہتا ہے بن کر رہے، آزادی ہے، چاہے ہندو رہے، چاہے سکھ رہے، چاہے بدھسٹ رہے، چاہے پارسی رہے، جو مرضی بن کر رہے، جو چاہے عقیدہ اختیار کر کے رہے، لا اکراہ فی الدین۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے جو عقیدے کی آزادی دی، جو مذہب کی آزادی دی، جو سوچ کی آزادی دی، جو فکر کی آزادی بخشی، مجھے ساری کائنات میں نہ محمد کریم جیسا آزادی دینے والا نظر آتا ہے، نہ پیارے مصطفیٰ کے قرآن جیسی کتاب والی بے مثال کوئی کتاب نظر آتی۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، میرے میرے بھائیوں، یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا اسلام ہے، یہ میرا قرآن ہے جو آزادی دیتا ہے۔ اچھا، جب یہ آزادی دیتا ہے، آج میں نے آپ کے سامنے میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جو شاید میں نے پورے پاکستان میں کبھی نہیں کی، یہ آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ 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 اللہ، میں صدقے جاؤں ایسے اسلام پر، اور سنو، جب ایسی آزادی ہے، جب ایسی فریڈم ہے، جب ایسی لبرٹی ہے، جب ایسی تحریر ہے، جب ایسا اللہ اللہ جناب آزاد آزاد ہے، اللہ اللہ، تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر جناب والا دعوت دینی ہے، اور دعوت کیسے انداز سے دینی ہے؟ دعوت محبت سے دینی ہے، دعوت پیار سے دینی ہے، دعوت الفت سے دینی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے مصطفیٰ سے، حضرت محمد کریم سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ صدیقہ کائنات نے پوچھا، اور کیا پوچھا؟ اور غور فرمانا، کیا پوچھا؟ اللہ اللہ، کیا پوچھا؟ اور پہاڑ کے دامن میں
جو ہوا وہ پوچھا، اود پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اود پہاڑ میں محمد سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ، اور ہم اود پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اود پہاڑ میرے حضور سے پیار کرے، پتھر بھی پیار کرے، اود پہاڑ بھی پیار کرے، پتھر بھی سلام کرے، اود پہاڑ بھی سلام کرے۔ پتھر بڑا سخت ہے، میں نے بڑا سوچا، میں نے بڑا غور کیا، میں نے بڑا فکر کیا، مکے کے پتھر نے سلام کیا، مدینے کے پہاڑ نے میرے حضور سے پیار کیا۔ مولا تو نے یہ منظر کیوں بنایا؟ میرے ذہن میں سوال آیا، منظر اس لیے بنایا کہ پتھر بھی بڑا سخت ہے، پہاڑ بھی بڑا سخت ہے، اور پیارا مدینے والا اتنا نرم ہے کہ رب نے پتھروں سے سلام کروایا۔ اللہ اللہ، ایسا رحمت للعالمین ہے، ایسا نرم دل ہے، ایسا پیار کرنے والا ہے، ایسی محبت کرنے والا ہے، انسانیت کا رکھوالا ہے، انسانیت کا ہمدرد ہے، انسانیت کا درس دینے والا ہے۔ اس لیے رب نے کہا میرے نبی میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، میں نے تجھے نرم بنایا، وانک لعلی خلق عظیم، میں نے اونچے اخلاق والا بنایا، اور جب میں نے یہ بنایا تو اسی لیے میں نے سخت پتھر سے سلیوٹ مروایا اور پہاڑ کو تجھ سے محبت کرنے کے لیے لگا دیا۔ اللہ اللہ، اور میرے بھائیو، اس پہاڑ کے دامن میں کیا ہوا؟ اس پہاڑ کے دامن میں میرے حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، اس پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اس پہاڑ کے دامن میں صحابہ کا مسئلہ ہوا، حضرت حمزہ کا، دیگر صحابہ کا ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، ہار بنائے گئے، سینے چیرے گئے، کلیجہ نکالا گیا، پھر جناب اس کو نگلا گیا۔ اسی لیے میری تمہاری اماں جان نے کیا پوچھا؟ ایک بار پوچھ ہی لیا، کیا کہا؟ ابو القاسم جی، کیا اور پہاڑ سے بھی بڑھ کر آپ پر کوئی مشکل وقت آیا؟ اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت تھا۔ سارے عالم اسلام، سارا اسلام کا دور، بل سارا عالم اسلام آج تک کے لیے، اور میرے بھائیوں، اس سے مشکل ٹائم نہ آیا، اس سے مشکل وقت نہ آیا، اور پوچھا اماں جان نے، اس سے بھی کوئی مشکل وقت آیا؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں مشکل وقت آیا، مشکل ٹائم آیا۔ میں نے سوچا میرے حضور کس غزوے کا نام لیں گے، پر جب میں نے حدیث کو پڑھا تو میرے حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں وہ طائف کے میدان میں مجھ پہ مشکل وقت آیا، مجھ پہ مشکل ٹائم آیا۔ طائف کے میدان میں کیا تھا؟ وہ جہاد نہ تھا، وہ قتال نہ تھا، وہ تلوار نہ تھی، وہ دعوت کا میدان تھا، اور جب وہ دعوت کا میدان تھا میرے حضور لہولہان تھے، وٹے مارے گئے تھے، پتھر مارے گئے تھے، ملک الجبال آیا، پھر پہاڑوں کا فرشتہ آیا، سخت جان بن کے آیا، سخت پیغام لے کر آیا، اور کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا اجازت ہو تو میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو آٹا بنا دوں، طائف والوں کو میں ان کو گرد و غبار بنا دوں، پر میرے حضور نے فرمایا نہ یہ نہ صحیح، تو ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اور میرے بھائیوں، میرے حضور نے رحمت پیکر رحمت بننے کا ثبوت دیا۔ آپ نرم بن گئے، آپ ریشم بن گئے، آپ ملائم بن گئے، اور ملائم تو بڑے تھے۔ حضرت جابر نے کہا میں بوڑھا ہو گیا،
میں بزرگ ہو گیا، پر یارو وہ بچپن کا سوال، وہ مزہ اور لطف ابھی تک نہیں گیا جب حضور نے اپنا ہاتھ، جب ہم بچے کھیل رہے تھے ان کو سلام کیا، پھر اپنا دستے مبارک ان کے رخساروں پہ لگایا، کہتے ہیں جو حضور نے اپنا ہاتھ میرے رخسار پہ لگایا میں نے کیا محسوس کیا؟ برف سے بڑھ کے ٹھنڈا ہے، ریشم سے بڑھ کر ملائم ہے، کستوری سے بڑھ کے خوشبودار ہے۔ میرا نبی سارے کا سارا اسی طرح تھے، خوشبودار تھے، نرم اور ملائم تھے، اللہ اللہ برف سے بڑھ کے ٹھنڈے تھے۔ میرے حضور نے بھائیوں کیا کیا؟ انتظار کیا، 10-12 سال انتظار کیا، اور پھر اسی طائف والے بھائیوں مسلمان ہوئے، پھر حجاج بھی مسلمان ہوا، پھر جناب والا وہ محمد بن قاسم بھی مسلمان ہوا۔ میرے حضور کو پتھر مارنے والوں نے اپنے پتر کا نام محمد رکھا، اور وہی ابن قاسم آیا، پھر وہ بر صغیر میں آیا، پھر ملتان تک آیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج جڑاں والا کے لوگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بر صغیر میں بزرگوں کی بھی محنتیں ہیں، جہادیوں کی بھی محنتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے ہم سارے مسلمان ہیں تو حضور کی رحمت للعالمین کی برکت سے مسلمان ہیں۔ آپ کے پتھر کھانے کی وجہ سے مسلمان ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں اور صبر سے، استقامت سے اور دعوت دیا کرو۔ آج میرے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آج عالم اسلام کے اندر آج کیا ہو رہا ہے؟ جب جہاد کامیاب ہوا، جب رشیا برباد ہوا، اب امریکہ برباد ہوا، نکلنے پہ مجبور ہوا، ناٹو کے ملکوں کو ہم نے ناک چھڑے چبانے پر مجبور کیا اور خائب و خاطر کیا، شکست سے دو چار کیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب مجاہدوں کو بدنام کرو، اور بدنام کس طرح سے کرو؟ کہتے ہیں کفر کے فتوے چلاؤ، کفر کی مشینیں چلاؤ، مسلمانوں کو کافر بناؤ، پھر جناب والا دھماکے کرو، پولیس پہ دھماکے، فوج پہ دھماکے، مسجدوں میں دھماکے، جناب مارکیٹوں میں دھماکے۔ ہم میدان میں آئے، ہم نے کہا اللہ اللہ، ہم نے کہا میرے نبی کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان دعوت دیتا ہے، دعوت مشکل کام ہے، جب دعوت دیں گے پھر مخالف سوال اٹھائے گا، ادھر سے مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، مولانا حمید اللہ کے پاس جانا پڑے گا، دلائل پوچھنے پڑیں گے، پھر اگلا بد اخلاقی کرے گا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ دعوت مشکل ہے، کفر کی مشین چلا کر بم دھماکہ کرنا آسان ہے۔ آج کافر یہی چاہتا ہے۔ ہم نے کہا انشاءاللہ جہاد بدنام نہیں ہونے دیں گے، سارے پاکستان میں نکلے، الحمدللہ یہ کردار ادا کیا، اور آج آپ کے جڑاں والا میں اور میرے بھائیوں آج کیا پروگرام ہے، عنوان کیا ہے؟ نفاذ اسلام ہے، اسلام کے قانون کا نفاذ ہے۔ میں نے ابتدائی گفتگو اس لیے کی، اور میرے بھائیوں نہ اسلام میں جبر ہے، نہ جناب والا غیر مسلموں پر اسلام کے قانون کا جبر ہے۔ میرے حضور کا جو نظام ہے اللہ اللہ، اور یہ کلمہ پڑھنے والوں پر ہے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان پہ نظام لاگو ہوگا۔ غیروں کے لیے ان کے لیے انہی کا نظام چلے گا۔ یہ آزادی دی ہے، یہ فریڈم دی ہے میرے قرآن نے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے،
اللہ اللہ، اور پھر اب آگے چلو اور نفاذ اسلام، اللہ اللہ، نفاذ اسلام کس طرح ہوتا ہے میں صدقے قربان جاؤں۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے یہاں بھی آغاز کیا، اپنی ذات سے کیا۔ مجھے مدینے کا منظر یاد آیا، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، اس کا نام مبوّع الحلال ہے، اس کا نام مبوّع الحرام ہے، اس کا نام قبۃ الاسلام ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ شاہ مدینہ چلے ہیں، سرکار مدینہ چلے ہیں، اللہ اللہ۔ اسید بن حضیر انصار کا ایک سردار ہے، بڑا مذاقیہ اس کا انداز تھا، اپنے ڈیرے پہ بیٹھا تھا، گرمی کا موسم تھا، قمیص اس نے اتاری ہوئی تھی، لطیفے سنا رہا تھا، بڑا شاندار منظر تھا۔ اور میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خاموشی سے ایک طرف ہو کر گئے، پھر اس کے ساتھ ویسے بیٹھ گئے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ لطیفے سناتے سناتے میرے حضور نے کیا کیا، ہلکا سا مذاق کیا، اور جب مذاق کیا کیا، ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، ایک سائیڈ پر چھڑی مبارک لگا دی۔ اب اس نے جو مڑ کے دیکھا، لطیفہ تو غائب ہو گیا، اب اس نے جو مڑ کے دیکھا حضور کے چہرے پہ نظر پڑی۔ اب کیا کہنے لگا، کہتا ہے کیا کہتا ہے جی یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری، مجھے تو تکلیف ہوئی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ اللہ، وہ صحابہ جو کہتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فداک ابی یا رسول اللہ، فداک امی یا رسول اللہ، اللہ اللہ۔ اور انصار مہاجر قربانیاں پیش کرنے والے، اوس اور خزرج والے، اللہ اللہ، تلیاں بچانے والے، یہ جملے کہنے والے سب پریشان تھے، ہمارے چودھری کو کیا ہو گیا، ہمارے سردار کو کیا بن گیا، اس نے منہ سے جملہ کیا نکال لیا، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، میرے حضور نے کیا فرمایا، اور سننا سننا نفاذ اسلام کی، اور بات سننا، آج کیا کہتے تھے، پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے، پریزیڈنٹ کو استثناء ہے، اور پاکستان کے اندر امیونٹی اور استثناء کا قانون بنانے والوں، رب کعبہ کی قسم، میرا مصطفیٰ دیکھ لے، رب کا حبیب دیکھ لے، مولا کا خلیل دیکھ لے، شاہ عرب دیکھ لے، سرکار مدینہ دیکھ لے، کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں بھائی تو پھر بدلہ لے لے۔ اور آگے سے کیا کہتا ہے، آگے سے کہتا ہے اسید بن حضیر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا جسم تو ننگا ہے، آپ نے کرتا پہن رکھا ہے، ذرا اپنا جسم تو ننگا کریں۔ صحابہ اور پریشان ہو گئے، شاہ عرب نے کیا کیا، چہرے پہ بل نہیں آیا، غصے کا منظر کہیں دور تک نظر نہیں آیا، ماتھے مبارک پر سلوت نہیں پڑی، کیا کیا، میرے حضور نے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھا کر پیٹ مبارک ننگا کر دیا۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں، حضور کے پیٹ مبارک پر ایسی سلوٹیں تھی کہ جب سورج کی تمازت پڑتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا سلوٹیں نہیں ہیں، سونے کی تارے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ میرے حضور کے پیٹ مبارک کا، شکم اطہر کا، اس کے حسن کا یہ عالم تھا، اس کی خوبصورتی کی یہ کیفیت تھی۔ جب پیٹ مبارک دیکھا، جب شکم اطم دیکھا، اطہر دیکھا، اسید بن حضیر کی قسمت کو چار چاند لگ گئے، اس نے جفا ڈال دیا، چومتا چلا گیا، ساتھ روتا چلا گیا، آنسو بہاتا چلا گیا، اور پوچھا تو نے یہ کیوں کیا، اس نے کہا میں نے اس لیے کیا
اللہ اکبر، بہانا ہاتھ آ گیا تھا حضور کا چہرہ، حضور کا پیٹ مبارک چوم لوں، اور جس نے مصطفیٰ جی کا اللہ اللہ وہ جفا ڈال لیا، اور میرے بھائیوں شکم اطہر کو چوم لیا، اللہ اللہ وہ تو جنت کا نواب بن گیا، وہ تو جنت کا بادشاہ بن گیا۔ میرے بھائیوں یہ تھی صحابہ کی محبت، پر حضور نے نفاذ اسلام کا، بدلے کے قانون کا آغاز کیا، اپنی ذات سے کیا۔ قانون بنانے والوں اپنی ذات مبارک سے کیا، شاہ عرب نے کیا۔ اے آج 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 پاکستان کے حکمران بننے والے آج کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایم این اے کو قرضہ معاف ہو گیا، ایم پی اے کو معاف ہو گیا، فلانے وزیر کو 5 ارب معاف ہو گیا۔ یہ غریب ہے نا، مانگ کر کھاتا ہے نا، اس کو روٹی نہیں نہ ملتی، اس لیے اس کو قرضہ معاف ہو گیا۔ یہ 5 روپے کی روٹی نہیں کھاتا، یہ 1 کروڑ روپے کی روٹی کھاتا ہے۔ یہ جناب والا 1 ارب روپے کی روٹی کھاتا ہے، یہ حرام کھاتا ہے۔ پھر ان کی قسطیں خفیہ ہیں، کہتے نہیں نہیں ان کو ننگا نہیں کریں گے۔ نہ پرویز مشرف کی حکومت، نہ پیپل پارٹی کی حکومت، نہ مسلم لیگ کی حکومت کیوں نہیں ننگا کرتے، کیوں نہیں فرشتے جاری کرتے؟ اس لیے کہ ایک دوجے کے ہیں کانے۔ اور میرے بھائیوں نفاذ اسلام کیسے ہوگا جب تک میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہ ہوگا؟ اسلام کا نفاذ کیسے ہوگا؟ اللہ اللہ، اوے آؤ میں بتلاؤں، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اللہ میرے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ہر کام کا آغاز اپنی سانس سے کیا۔ اور میرے بھائیوں یہ میرے حضور کا ننھا نواسا ہے، اور سننا اسلام کا نفاذ۔ اور کیسے ہوا نفاذ؟ کھجوروں کے ڈھیرے، پارچہ جات کے ڈھیرے، سونے کی اشرفیوں کے ڈھیرے شاہ عرب تقسیم فرما رہے ہیں، مدینے والے ان کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ ننھا آیا، چل کے آیا، رڑتا رڑتا آیا، جنت کا سردار آیا، حضرت فاطمہ کا لخت جگر آیا، حضرت علی کے دل کا ٹکڑا آیا، چھوٹا سا بچہ تو تھا، رڑتا رڑتا آیا، اور جب آیا اللہ اللہ کھیلنے لگ گیا۔ میرے حضور تقسیم فرما کے اٹھے، اس کو اٹھایا، اپنے کندھے مبارک پہ رکھا، اور پھر چل دیے۔ میرے جڑاں واڑا کے بھائیوں جب چل دیے پھر کیا ہوا؟ ایک رال سی میٹھی نیچے گری، اور یہ گردن مبارک پر شاید گری کہ رخسار مبارک پر گری۔ یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرے پر نظر پڑی، حسن کا چہرہ تھا، منہ میں کوئی شاید چبا رہا تھا۔ محسوس ہوا یہ تو کھجور چبا رہا ہے، انگلی ڈالی، اس کو ٹیڑھا کیا، کھجور کو نکالا، زمین پہ پھینک دیا۔ صحابی جو پاس تھا وہ بولا، کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے ایک کھجوری تو تھی، فرق کیا پڑتا تھا؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں، عرش والے رب نے محمد کی آل اولاد پر صدقے کا مال، غریبوں کا مال، یتیموں کا مال، مدینے کی بیواؤں کا مال حرام کر دیا۔ اگر آج ننھا ایک کھجور کھا لے گا حسن، اور اس میں کوئی حرج نہ سمجھا جائے گا، آنے والے وقت میں غریب کا کہ کیسے محفوظ رہے گا، مسکین کیسے محفوظ رہے گا۔ تھر میں گندم پہنچی اور دیکھو کھا گئی دنیا۔ اور میرے بھائیوں 6 ارب روپیہ، منہ سے کہنا 6 ارب روپیہ، وہ جناب منجو داڑو کے کھنڈر میں وہاں طوائفوں پر خرچ ہوا۔ ناچنے والی تھرکنے والی کو 5 لاکھ روپیہ دیا گیا۔ کتنی آئیں
اور ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے تھے، بھوک سے مر رہے تھے، پانی سے بلک بلک کے مر رہے تھے، اور سندھ کا شہزادہ حکمران ہیں، عوامی حکمران، وہ جناب ننھی رانی کا بیٹا، ننھی کہتا ہوں ہیں، وہ جناب والا رانی بی بی کا بیٹا، لخت جگر، وہ جناب والا پھرکتے پھسلتے ناچتے گاتے وہ جسم دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں کہاں ٹک رہی تھی، اور ادھر بچوں سے کیا ہو رہا تھا، اور نواز شریف اسلام آباد میں بیٹھا، 26 انٹیلیجنس ایجنسیاں کوئی بھی اس کو رپورٹ دینے والا نہ تھا۔ آج ٹیلی فون کا دور ہے، آج وائرلیس کا دور ہے، ایجنسیوں کی فوج ظفر موج ہے۔ اللہ اللہ، اور میرے حضور کی مراد حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین ہیں، کہاں مدینہ، کہاں فرات کا عراق میں کنارہ، فرمایا اگر یہاں بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا، پیاس سے مر گیا، عمر سے پوچھا جائے گا یہ اسلام کا نفاذ۔ اور میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں اپنے حضور والا اسلام۔ آؤ میں تمہیں اور آگے لے چلوں۔ اللہ اللہ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد حضرت فاطمہ آتی ہے، آپ کے پاس حضرت علی آتے ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ وہ آج اللہ اللہ، وہ جن کو یہ ملک کی جائیدادیں دی جاتی ہیں، وہ انہوں نے کیا فتح کیا؟ کشمیر کا چپا فتح نہیں کیا، تو جناب ان کو لمبی چوڑی جائیدادیں، یہ سیاست دانوں کو اور میرے بھائیوں ان کو بڑے بڑے تمغے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، حضرت علی نے بدر کو فتح کیا، حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا، فاتح بدر کو، فاتح خیبر کو۔ اللہ اللہ، میرے حضور نے کیا دیا؟ آؤ ذرا دیکھنا۔ چل کے گئے، میاں بیوی چل کے گئے اور چارج کرنے لگے، چکی چلا چلا کر فاطمہ کے ہاتھ کو گٹے پڑ گئے، اور بوکے نکال کر کنویں سے میرے سینے میں درد شروع ہو گیا۔ کوئی غلام مل جائے، اور مسجد نبوی میں جانے والوں، عمرہ کرنے والوں، حج پہ جانے والوں، جب میرے حضور کی مسجد میں جاؤ تو جا کر دیکھو، اللہ اللہ، وہ استوانہ علی دیکھو، وہ حضرت علی کے گھر کا دروازہ دیکھو، مقصورہ شریف میں دیکھو، جھاڑیوں کے اندر سے دیکھو۔ اللہ اکبر، یہاں سے نکلے تھے اور حضور کے پاس آئے تھے، اور خادم مانگا تھا، غلام مانگا تھا، اور میرے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ وہاں صفہ کا چبوترا بھی دیکھو، میرے حضور نے فرمایا جو مال آیا، جو خادم آئے، میں صفہ کے طلبہ کو دوں گا، کتاب و سنت کے طالب علموں کو ان کی ضرورتیں پوری کروں گا، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تمہیں کیا دوں گا؟ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ان کی اماں جان ہے، میں تجھے کیا دوں گا؟ ہاں جنت مل گئی، سرداری مل گئی، دنیا نہیں ملے گی۔ وہاں کیا کرو دنیا کے لیے؟ سبحان اللہ پڑھتے جاؤ، بوکے نکالتے جاؤ، چکی چلاتے چلے جاؤ، الحمدللہ پڑھتے جاؤ، اللہ اکبر پڑھتے جاؤ۔ لو نسخہ مل گیا، خادم مل گیا، جائیداد مل گئی، مال مل گیا، کس نے دیا؟ سرکار مدینہ نے۔ اسی لیے میرے حضور کا نام آئے تو جب محمد آئے
صلی اللہ پیار پہ زبان پر بے ساختہ درود آئے، سلام آئے، اور احترام کے ساتھ اس میں گرامی آئے۔ میرے بھائیوں، یوں ہوتا اسلام کا نفاذ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نفاذ کس طرح کیا، اور میرے بھائیوں کس طرح کیا؟ اپنی ذات سے پھر آغاز کیا۔ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کر لی۔ جب اس نے چوری کی، لوگوں نے کہا اس کا نام فاطمہ ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ میرے حضور نے فرمایا یہ تو فاطمہ ہے بنو مخزوم کی، اگر فاطمہ ہوتی، محمد کا لخت جگر ہوتی، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اسی لیے میں آج حکمرانوں کو کہتا ہوں، جناب والا اور اسلام لانا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کا دین آئے گا۔ حضرت محمد کریم کا نظام انشاءاللہ آ کر رہے گا۔ پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو اور نظام کس طرح آئے گا۔ یہ جناب تھانے داروں کو پابند کرو، پولیس کو پابند کرو، کہو چالان زیادہ سے زیادہ 15 دن تک پیش کرو۔ جس نے پیش نہ کیا تھانے دار گھر جائے گا۔ جس نے پیسے لے کر FIR غلط کاٹی، اس کی نہ صرف پیٹی اترے گی بلکہ چوک میں کھڑا کر کے اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ دیکھنا پھر تھانے دار رشوت کس طرح لیتا ہے۔ اور جج کو کہا جائے اگر فوجداری کیس، اگر قتل کا کیس اگر اس نے 3-4 مہینوں میں نہ نپٹایا، وہ جناب والا گھر جائے گا۔ اگر جائیداد کا کیس زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک نہ نپٹایا، جو 50 سال بھی چلتا ہے، جج گھر میں جائے گا۔ یہ قانون بن جائے، یہ قانون بن جائے، یہ آئین بن جائے، اس پر نفاذ ہو جائے، انشاءاللہ معاشرہ سو کی نیند سوئے گا۔ اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں جن سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں میرے پیارے نبی نے، حضرت محمد کریم نے جیل خانے نہیں بنائے تھے، لمبے چوڑے جیل خانے نہیں بنائے تھے، اور جیل خانے مت بناؤ، لوگوں کو سزائیں دو، عدل کی بنیاد پر دو، باقیوں کو گھر بھیجو۔ 40 سال تک 20 سال تک بندہ جیل میں چلا گیا، اور بیوی بھی رل گئی، بچے بھی رل گئے، ماں باپ بھی رل گئے۔ اور ان کا قصور کیا ہے؟ اور کیوں بناتے ہو جیلیں؟ اور میرے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم ہے، نفاذ اسلام کا قانون، میرے حضور کا قانون بڑا ہی پر رحمت قانون ہے۔ پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون لاؤ، نہیں تو بندے ماریں گے، نہیں تو دھماکے کریں گے، قانون حکمرانوں نے نافذ کرنا ہے، ہمیں ماریں گے، قتل ہمیں کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم طریقہ یہ بتلاتے ہیں، اور مطالبہ کرو، حکمرانوں سے کرو، دلال سے کرو، پیار سے کرو، محبت سے کرو، پرامن تحریکیں چلاؤ، جلسے کرو، اور انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے آج آپ نے یہ جلسہ کیا، بڑا منفرد مضمون رکھا، بڑا شاندار مضمون رکھا، اور میں آپ کو بتلاؤں رب کعبہ کی قسم ہے، اب جو آنے والا وقت ہے اور میرے حضور کا نظام آئے گا، میں اپنے پیارے مصطفیٰ کی ذرا تھوڑی سی بات کروں۔ اللہ اللہ، اور میرے بھائیوں رب کعبہ کی قسم ہے، آج کے دور میں آپ نے یہ سنا ہوا ہے، مائیکل ہارٹ نے 100 دنیا کی عظیم شخصیات کے نام لکھے، آج سے 30 سال پہلے لکھے، اور جب پہلا نمبر آیا تو اس نے حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لکھا، حضرت موسیٰ کا نام نہیں لکھا، سائنسدانوں میں آئنسٹائن کا نام نہیں لکھا، اس نے کس کا نام لکھا؟ پہلے نمبر پر نام محمد لکھا۔
اللہ اکبر، نام محمد لکھا، میں نے تازہ کتاب منگوائی، ابھی وہ مصنف زندہ ہے، امریکہ کی یونیورسٹی میں آسٹرو فزکس کا سائنسدان ہے، تاریخ کا بہت بڑا پروفیسر ہے اور مختلف مذاہب کا بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اسلام کا ڈاکٹر ہے، یہودیت کا ڈاکٹر ہے، عیسائیت کا ڈاکٹر ہے، ہندوازم کا پی ایچ ڈی ہے، یونیورسٹی کے شعبے کا انچارج ہے۔ اب اس نے تازہ کتاب اسی کو ریوائز کیا، میں نے اس کا تازہ ایڈیشن منگوایا کہ شاید اس کا نظریہ بدل گیا۔ اس نے تازہ کیا لکھا، اور سنو تجھے تازہ بات بتلاؤں، پرانی بات تم نے پڑھ رکھی ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا اب تیرا نظریہ بدل گیا ہوگا، اس نے کہا 30-35 سال ہو گئے میں ریسرچ کرتا رہا، میں نے سائنس کے میدان میں دیکھا تو اول محمد نظر آیا، میں نے قانون کا میدان دیکھا تو اول نمبر محمد کریم کا نظر آیا، میں نے کہتا ہے فاتحین کا میدان دیکھا تو اول نمبر حضرت محمد کا نظر آیا، میں نے قانون دیکھا، مذہب دیکھا، کہتا ہے میں نے جو میدان بھی دیکھا کیا کروں، تنقید کر کے دیکھا، محمد کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جناب ڈیوڈ کیمرون، یہ برطانیہ کا پرائم منسٹر، اس نے کیا کہا، کہتا ہے جو معاشی نظام ہے سود کے بغیر ہے، کہتا ہے ہم مارے گئے، اب یہ نظام بھی حضرت محمد کریم کا نافذ کرنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ امریکہ جا رہا ہے، جوتے کھا کر جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ جائے گا۔ رشیا بھی برباد ہوا، اب امریکہ بھی برباد ہوا، انشاءاللہ نظام آئے گا، حضرت محمد کریم کا آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات مختصر کروں، اچھا نظام آئے گا، نظام آئے گا انشاءاللہ۔ کس کا آئے گا بولو، کس کا آئے گا؟ نظام آئے گا انشاءاللہ، حضرت محمد کریم کا آئے گا، نظام آئے گا، آمنہ کے لال کا آئے گا، نظام آئے گا، قانون آئے گا، عبداللہ کے چاند کا آئے گا۔ اور میرے بھائیوں اللہ اکبر، اور امریکہ جناب والا اب جا رہا ہے، اور یورپ امریکہ کے لوگ وہ دیکھتے ہیں، اور وہ کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں نے، کہتے ہیں داڑھی والوں نے، کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست فاش دے دی، شکست سے دو چار کر دیا۔ یہ جذبہ کون سا تھا؟ جب جناب والا دیکھا اور پیچھے نظر آیا تو حضرت محمد کریم کا قرآن نظر آیا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں فرمان نظر آیا۔ اور آج دھڑا دھڑ وہاں کے لوگ اور میرے بھائیوں مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، جناب والا گرجے بک رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، اور جب مسجد بنتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا نام بلند ہوتا ہے، رب نے وعدے پورے کر دیے۔ ورفعنا لک ذکر کہا، میرے پیارے نبی ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، آج اسلام اونچا ہو رہا ہے، آج میرے نبی کا دین اونچا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، آج میرے پیارے مصطفیٰ کا اللہ کی قسم قرآن اونچا ہو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں کہاں جائیں گے؟ اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اب انڈیا جائیں گے انشاءاللہ۔ اب کہاں جائیں گے؟ انڈیا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو میرے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
آپ جب نکلے تھے پھر صحابہ نکلے، رب کعبہ کی قسم ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے۔ اور اردن کون سا ملک تھا؟ شام کون تھا؟ یہ فلسطین کون تھا؟ یہ سارے عیسائی تھے۔ لیبیا، مصر، مراکش یہ سارے کون تھے؟ الجزائر، تیونس کون تھے؟ یہ عراق کون تھا؟ یہ عیسائی مجوسی تھے۔ میرے پیارے نبی کے مجاہد نکلے۔ دنیا ثابت نہیں کر سکتی کسی ایک کو بھی جبر سے مسلمان بنایا ہو۔ اور میرے حضور کے صحابہ کا کردار دیکھتے چلے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اس برے صغیر میں غوری آیا، اس برے صغیر میں غزنوی آیا، تلوار چلاتے چلے گئے، فقہ کرتے چلے گئے، لوگ پھر مسلمان کردار کو دیکھ کر ہوتے چلے گئے۔ انشاءاللہ ہم انڈیا میں جائیں گے، عام لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، فوجیوں کو تحقیق کریں گے، تلوار اٹھانے والوں کی گردنیں اتاریں گے، اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا کردار دیکھ کر دنیا مسلمان ہوگی۔ اب 23 مارچ کو میرے بھائیوں ہم پھر قرارداد پاکستان یاد کروانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب پھر میرے بھائیوں قافلے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور میرے بھائیوں رواں دواں ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں ہم کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ہم جناب انڈیا جانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں لوگ درخواستیں دیتے ہیں، اور دیوبند کے لیے دیتے ہیں، بریلی کے لیے دیتے ہیں، امرتسر کے لیے دیتے ہیں، باقی شہروں کے لیے دیتے ہیں۔ میری جماعت نے یہ موقف اپنایا ہے، امیر حمزہ کا یہ اعلان ہے، واگا بارڈر پر بھی یہ اعلان کیا تھا، ہم درخواستیں نہیں دیں گے، ہم بھی انشاءاللہ انڈیا جائیں گے، پر اس طرح جائیں گے جس طرح مدینے والا مکے میں گیا تھا، جس طرح میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر میرے پیارے مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے تھے، ہم اس طرح سے جائیں گے۔ اور ہمیں اپنے پیارے حضور سے محبت ہے، اور جب ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم انڈیا میں کیوں جائیں گے؟ ختم نبوت کی بڑی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشن ہیں جو کام کر رہی ہیں، امیر حمزہ ان کو سلیوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، لیکن اصل کام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کس طرح کریں گے؟ اور مرزا قادیانی نے کہا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، میں نے عیسائیوں سے کہا ہے اور ظالموں تم ان کی سپورٹ کرتے ہو، اور وہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، پھر تم مرزے کانے کو کیوں نہیں مان لیتے؟ میرے بھائیوں یہ صرف ہماری خاطر اور میرے بھائیوں ہمارے دل کو دکھاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قادیان میں جائیں گے، قادیان میں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ بڑی سیاسی ہوئی، ہوشیارپور مسلمان اکثریت کا علاقہ تھا، جلندر مسلمان اکثریت کا علاقہ تھا، فیروزپور مسلمان اکثریت کا علاقہ تھا۔ ریڈ کلف نے اس کو پاکستان میں شامل کیا تھا، پھر ماس 2 دن کے اندر اندر یہ نہرو انگریزوں نے ملی بھگت کر کے اس کو انڈیا کے اندر شامل کروایا، ہمارے علاقوں کو برباد کیا، مسلمانوں کو تحقیق کیا۔ ہم نے نیا نقشہ بنایا، امیر حمزہ نے بنایا، اس کو واگا سرحد پر یوں لہرایا، انڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا دیکھو جی یہ امیر حمزہ دہشت گرد جماعت الدعوہ کا اس نے جناب یہ کام کیا ہے، میں کہتا ہوں آج اعلان کیا انشاءاللہ عمل بھی کر کے دکھلائیں گے۔ اور میرے بھائیوں لوگوں کو یقین نہیں آتا، اور جب امریکہ جا رہا ہے اور رشیا ٹوٹ گیا ہے تو لالا کس باغ کی موڑی ہے، ہم انشاءاللہ قادیان جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں جس نے میرے پیارے نبی کی گستاخی کی ہے ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے، اور ہم نے عزم کیا ہے جس طرح مسلمہ کذاب کو حضرت ابو بکر صدیق نے صفا ہستی سے
مٹایا تھا، انشاءاللہ قادیان کو صفا ہستی سے انشاءاللہ مٹائیں گے۔ حضرت محمد کریم کا ورفعنا لک ذکر کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پرچم وہاں لہرائیں گے اور نعرہ انشاءاللہ ماریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، سبیلنا سبیلنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے رب نے کیا اعزاز دیا، اپنے پیارے مصطفیٰ کو احساس دیے۔ آخری دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور جب دنیا کے اندر میرے حضور نے اپنا گھر بنایا تو کچا بنایا، اور مسجد بنائی تو کچی بنائی، اور مصلی بنایا تو کھجور کی چٹائی کا بنایا، اور منبر بنایا تو سادہ سی لکڑی کا بنایا، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی میرے حضور نے ایک ضابطہ بنایا، اور بادشاہت کو ایک نیا رنگ دیا اور نیا ایک انداز دیا۔ اور میرے حضور نے مسجد بھی بنائی تو اپنے ہاتھ سے بنائی۔ میں نے حدیث مبارک میں پڑھا، میرے پیارے مصطفیٰ مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھتے ہیں، پہلی اینٹ خود رکھی، پھر حضرت ابو بکر نے رکھی، پھر حضرت عمر نے رکھی، پھر حضرت عثمان نے رکھی، اور ایک روایت میں آیا پھر حضرت علی نے رکھی۔ اب میرے حضور سنگ بنیاد رکھ کر پیچھے نہیں ہٹے، میرے حضور پتھر لینے کے لیے چلے گئے، رب کے گھر کے مزدور بن گئے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا نے کوئی دیکھا ایسا بادشاہ دیکھا، ایسا شاہ دیکھا جو رب کا گھر بنائے اور اس انداز سے بنائے، پتھر کو نیچے رکھا، پھر اس کے اوپر رکھا، پھر اس کے اوپر رکھا، یوں میرے حضور پتھر لا رہے ہیں، صحابہ مل رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو ہم یہ پتھر آپ کا اٹھا لیں، آپ تشریف رکھے۔ حضور نے فرمایا خود اور کوئی پکڑ لے، اللہ اکبر، یہ تو میں ہی اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے گھر کے مزدور بن گئے۔ حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، ساتھ مسجد کو تعمیر بھی کیا۔ اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ دیا، یہ انداز دیا، اور پھر رب نے کیا مقام دیا، اور دنیا میں عاجزی کا اللہ اللہ یوں اظہار فرمایا، بادشاہ کا ایک نیا انداز دیا، ایک نیا رنگ دیا، اپنے خاندان سے اپنا بھارت نہ بنایا، شاہی خاندان نہ بنایا، شہزادے نہ بنائے، شہزادیاں نہ بنائی، رب نے کیا مقام دیا۔ اللہ اللہ۔ رب نے کہا میرے مصطفیٰ، یہ اپنے گھر سے چل کر جو ممبر پہ تم تشریف لاتے ہو، میں نے اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا، اور یہ جو تمہارا ممبر ہے، اللہ اکبر، یہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا، یہ پھر جنت کے دروازے پر ہوگا، یہ پھر جنت فردوس میں ہوگا۔ میرے رب نے میرے پیارے نبی کو یہ مقام عطا فرمایا، اور جب قیامت کا دن آئے گا میرے حضور نے فرمایا سب سے پہلا وہ میں ہوں جس کی قبر کھلے گی۔ جب قبر کھلے گی ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، عمر میرے ساتھ ہوں گے، پھر میں چل پڑوں گا، پھر میں بقی والوں کے پاس آؤں گا۔ 10,000 صحابہ ہیں یہاں، امہات المومنین ہیں یہاں، بنات الرسول ہیں یہاں، صحابیات ہیں یہاں، اہل بیت ہیں یہاں۔ فرمایا پھر یہ میرے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ اللہ۔ اور قسمت کی بات ہے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اور زخمی یہاں لاہور میں ہوئے، مجھے وہ منظر یاد ہے جب میں میو ہسپتال میں ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا، آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور زبان سے ایک جملہ نکلا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ دعا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ دعا۔
دعا. میں کہتا ہوں میرا علامہ اس وقت یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مدینہ 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 سے محبت کرنے والا، مدینہ میں پڑھنے والا مدینہ چلا گیا. اور میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مدینے میں مرنے کی کوشش کرو. جو مدینے میں مر گیا پھر بقیع میں دفن ہو گیا، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا. پھر میں بقیع میں گیا، رب نے مجھے موقع دیا، میں حضرت امام مالک کی قبر پر گیا. مجھے وہاں مدینہ یونیورسٹی کے طلباء نے بتلایا، انہوں نے کہا یہ ساتھ ہی حضرت علامہ کی قبر ہے. اللہ اللہ، بقیع کے اندر جہاں 10,000 صحابہ اٹھے گے، حضور کے ساتھ اٹھیں گے، علامہ بھی اٹھے گا، انشاءاللہ حضرت علامہ بھی اٹھیں گے. اور قسمت کی بات ہے کوئی وہاں مرتا ہے نام نہیں لیتا، میت یہاں لاتے ہیں. یہ قسمت کی بات ہے، یہ حضور سے محبت کرنے والوں کا مقدر ہے. یہ مدینے والے سے، یہ مدینے سے محبت کی بات ہے. میرے حضور نے فرمایا پھر میں انتظار کروں گا، پھر مکے والے آئیں گے. اللہ اللہ، جنت کا کنڈا بھی میں کھلواؤں گا. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں میرے عرش والے مولا تو یہاں اپنے دین کا ہمیں نظام عطا فرما. اور جب قیامت کا دن ہو پھر حشر اپنے پیارے نبی کے ساتھ کر دے، پھر بقیع والوں کے ساتھ کر دے. اللہ اللہ. اور میرے بھائیوں، آج یہ جو جلسہ ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اس سمت میں چلیں گے، ہم پرامن ہو کر چلیں گے، ہم اپنے راستے پہ چلتے رہیں گے، ہم جہاد بھی کرتے رہیں گے، ہم پیار سے دعوت بھی دیتے رہیں گے، ہم پیار کے پھول اللہ اللہ اس بہار کے مہینے میں جناب والا ان کو چٹکتے چلے جائیں گے، ان کو کھلاتے چلے جائیں گے. اور میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے نبی حضرت محمد کریم بہار میں پیدا ہوئے تھے، ربیع میں پیدا ہوئے تھے. قیامت تک کے لیے موسم بہار رہے گا. میرے حضور کا بھی قانون آئے گا، قیامت تک کے لیے تازہ ہے، پر بہار ہے. اب انشاءاللہ وہی قانون آئے گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. وآخر دعوانا قافلہ رکا نہیں تھا علامہ تیرا قافلہ